بہت مبارکباد اہل خانہ جملہ احباب جنہوں نے عظیم الشان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اولیاء کی محفل کو سجایا۔ اللہ کریم ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت فرمائے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، یہاں دیکھیے میری طرف۔ درود و سلام کی فضیلت کتاب کا نام ہے آب کوثر، مفتی محمد امین صاحب فیصلہ آباد والے رحمۃ اللہ تعالی، اللہ پاک کی ان پہ مزید رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بہت پیاری کتاب آپ نے درود و سلام کے فضائل پہ لکھی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا کہ بارگاہ رسالت میں حضرات صحابہ کرام حاضر ہیں اور حضور کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی۔ کون حاضر ہوئی؟ شہد کی مکھی حاضر ہوئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، بھن بھنانے لگی۔ حضور نے شفقت فرمائی اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتاتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے چھتے سے چمن تک، باغوں تک پھولوں کا رس حاصل کرنے کے لیے، چوسنے کے لیے جاتی ہیں۔ پھولوں کے رس جو ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوتے ہیں، ترش ہوتے ہیں، اور ہم ان رسوں کو چوس کر اپنے چھتے میں لے کر آتی ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ جانا یہ آنا، راستے بھر ہم آپ پر درود و سلام پڑھتی ہیں، اللہ ان درود و سلام کی برکت سے ترش اور کڑوے رسوں کو شہد سی شیریں مٹھاس میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ جب ہم چھتے میں یہ رس لے کر حاضر ہوتی ہیں تو ملکہ مکھی، جو ہماری سردار مکھی ہوتی ہے، وہ ہم سب کو آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھواتی ہے۔ وہ پڑھاتی ہے اور ہم پڑھتی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کڑوے اور ترش رسوں کو شہد کی شیریں مٹھاس میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب امتی گناہگار امتی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا تو درود و سلام کی برکت سے کیوں کر اس کے گناہ معاف نہ ہوں گے، اور کیوں کر وہ معطر نہ ہوگا، اور پھر کیوں کر اس وسیلے سے داخل جنت کا سامان نہ ہوگا۔ اور ایک کتاب میں لکھا، غالباً سبل الہدی والرشاد کتاب کا نام ہے، کہ مکھیوں کی ایک قسم جہنم میں جائے گی۔ یہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں فرمایا، اس لیے نہیں کہ ان پر عذاب ہوگا، بلکہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بننے کے لیے یہ مکھیاں جہنم میں جائیں گی۔ جہنمی جن پر عذاب ہوگا ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بننے کے لیے۔ آج دنیا میں بھی گرمی کا موسم آتا ہے، مکھیوں کی کثرت ہوتی ہے، تو یہ ہمارے آرام میں بڑا خلل واقع کرتی ہے۔ تو گویا کہ یہ مکھیوں کی قسم ایک جہنم میں جائے گی، جہنمیوں کے عذاب کے اضافے کا سبب بننے کے لیے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ شہد کی مکھیاں ہیں، یہ درود و سلام پڑھنے کے سبب اس وجہ سے داخل جنت کی جائیں گی۔ محبت اور شوق کے ساتھ وکیل گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر باواز بلند درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدسہ سورۃ الفاتحہ، جس کو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا۔ صراط مستقیم راستہ، کون سا راستہ یا اللہ؟ تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس راستے پر چلنے والے چلے تو ان پر اللہ نے انعام فرمایا،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ کہ جو بہکے ہوئے ہیں یا اللہ تیرا جن پر غضب ہوا ہے ان کے راستے میں نہ چلا۔ قرآن مقدسہ نے سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلنے کے بارے میں ہمیں دعا، تاکید فرمائی، تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ کون سا راستہ، کہ وہ راستہ کہ جس راستے پر انعام ہوا، جو لوگ چلے، اور انعام کن پر ہوا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں پر، رسولوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، یہ مقدس جماعتیں ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ یہ کون جماعتیں ہیں؟ انعام یافتگان جماعتیں ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہم نماز رب کی پڑھ رہے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ نکات بیان کیے ہیں، نماز رب کی پڑھ رہے ہیں لیکن صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑھ کر انعام رسول اللہ پر ہوا ہے۔ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، علیہم من النبیین، نبیوں کی جماعت پر انعام ہوا، والصدیقین، صدیقین پر انعام ہوا، شہداء پر انعام ہوا، صالحین پر انعام ہوا۔ گویا کہ نعت بھی پڑھ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کے کلمات کے اندر، اور ہم صالحین کی جماعت کی منقبت بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان لفظوں کی گہرائی میں جائیے تو جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلنے کی دعا اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم کر رہے ہیں۔ امام الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب 11ویں کی محفل، حضور کے نام سے منسوب ذکر مصطفیٰ کی محفل، امام الانبیاء کے نام سے منسوب اور امام الاولیاء کے نام سے منسوب محافل ذکر مصطفیٰ، محافل صالحین، ذکر صالحین کی محفلیں عشاقان رسول، عشاقان اولیاء ان ایام میں سجاتے ہیں۔ قرآن مقدسہ میں ارشاد ہوا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کو یاد کرو، اللہ کے ایام کو یاد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی، ان کی بعثت مبارکہ کا سلسلہ ہوا، ان ایام کو یاد کرنا، گویا یہ جو محافل ہم سجا رہے ہیں گویا کہ ان ایام کو یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآنی میں جو ارشاد ہے اس حکم قرآنی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کو یاد کر رہے ہیں۔ قرآن مقدسہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کی سنگت اختیار کر لو۔ جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کی معیت اختیار کر لو گے، ان کی سنگت اختیار کر لو گے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی معیت، ان کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا تم پر نزول ہوگا۔ اور جب ان کی معیت، ان کی سنگت اختیار کرو گے تو گویا کہ تم حکم قرآنی پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر ان سچوں کے ساتھ ہونا، ان کی صحبت، یہ تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ کیسا نفع پہنچائے گی؟ اس کے بارے میں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المیزان الکبریٰ میں لکھا، اس کتاب کا خطبۃ الکتاب صفحہ نمبر 13 ہے، اس پر آپ فرماتے ہیں کہ جمیع الائمہ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی جمیع شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامۃ
حتی یجاوز الصراط، جب ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، ان کی معیت اختیار کر لو گے، ان کی سنگت اختیار کر لو گے، تو پھر یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، یہ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی کسی مقام پر اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیاروں کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ وَيُلَاحِظُونَهُمْ، یہ ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ مدد کے حوالے سے، ان کی مشکل کشائی کے حوالے سے، ان کی حاجت روائی کے حوالے سے یہ مقدس نفوس قدسیہ اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ فرمائے کہ کہاں کہاں؟ شدائدہم، مشکلات فی الدنیا، دنیا کی مشکلات ہوں، والآخرہ، والبرزخ، برزخ جو قبر سے لے کر حشر تک کا عرصہ ہے، چاہے یہ برزخ کی مشکلات ہوں یا چاہے قیامت کی مشکلات ہوں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُجَاوِزُوا الصِّرَاطَ، حتیٰ کہ قیامت کے جو بہت سارے مراحل ہیں، ان مراحل میں یہ مقدس نفوس قدسیہ اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتی ہیں، وہاں بھی ان کی شفاعت کا سامان، ان کی نجات کا سامان کرتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی سنگت اختیار کرنے والے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے آپ کو کیسا مرتبہ، کیسا مقام عطا فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو اس طرح حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الاولیاء ہونے کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس امت میں 3 غوث اعظم ہیں۔ سب سے پہلے غوث اعظم حضور کی امت میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور اس کے بعد اس امت کے جو غوث اعظم ہیں، بڑے غوث ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ اولیاء کی جتنی بھی اقسام ہیں، قطب ہو، ابدال ہو، اور جتنی بھی رجبی کے نام سے ہوں، جتنی بھی اولیاء کی اقسام ہیں، ابدال ہوں، ان تمام کو جو فیوز و برکات ملتے ہیں، ولایت کے درجات میں جو بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ غوث اعظم جو اس وقت پہ غوث ہوتا ہے، غوثوں کا بھی غوث ہوتا ہے، غوث اعظم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے غوث اعظم کو عطا فرماتا ہے وہ مقامات، وہ بلندیاں، وہ درجات، اور پھر غوث اعظم ان تمام اولیاء کی جو اقسام ہیں، ان میں ولایت کی ترقی اور درجات کے معاملات کو تقسیم فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیادت یعنی کہ سید ہونے کے اعتبار سے اور ولایت ولی ہونے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ وہ کس طرح والد اور والدہ کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتا ہے۔ اور پھر ولایت کی بات کریں تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کی بارگاہ سے ان سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو ولایت کا معاملہ اپنے جد امجد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جا کے ملتا ہے۔ اور جب آپ کی ولادت جس شب ہونی تھی، اس شب آپ کے والد گرامی کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تمہارے ہاں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ ولیوں کا امام ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی خواتین امید سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کے صدقے میں تمام کو لڑکوں کی نعمت سے، بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ حسنی حسینی سید، سیادت کے اعتبار سے اور ولایت کے اعتبار سے آپ اپنی مثال
آپ ہیں. اور آپ کی شان کی بات کی جائے تو ولایت کے کیسے اعلیٰ منصب کے آپ فائز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادر زاد ولی ہونے کا شرف عطا فرمایا. بطن مادر میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے تاج سے سرفراز فرمایا. مکتب میں جب آپ کو بھیجا گیا قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے، رسم بسم اللہ کے حوالے سے، قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، تو استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ، تعوذ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے استعاذہ بسملہ کے ساتھ الف لام، سورہ فاتحہ سے الف لام میم سے لے کر 18 پاروں کی تلاوت آپ نے پہلی نشست میں سنا دی. آپ نے استاد صاحب نے کہا کہ آگے پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ بس 18 پارے مجھے حفظ ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب میری والدہ چونکہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، جب وہ گھر کے کام کاج کرتی، گھر کے امور میں جب وہ مشغول ہوا کرتی، تو ساتھ ساتھ روزانہ کے معمول کے مطابق ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی. بطن مادر میں ان 18 پاروں کی تلاوت سن کر میں نے 18 پارے یاد کر لیے. علماء نے لکھا کہ یہ آپ کی دلیل ہے مادر زاد ولی ہونے کے حوالے سے. اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کریں، علم دین کے حوالے سے بات کریں، تو 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کرنا، ہر رات میں قرآن کریم الحمد سے والناس اس کی تلاوت کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد معلیٰ کا سفر کرنا، اور جتنے بھی علوم تھے ان کی تکمیل کا معاملہ کرنا. 13 علوم پر روزانہ آپ تدریس فرمایا کرتے تھے. 13 علوم پر روزانہ کی تدریس فرمایا کرتے تھے. یہ حضور کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کی شان ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور ان کی جو معیت ہے، ان کی جو سنگت ہے، ان کے جو ساتھ ہونا ہے، یہ کتنی مفید ہے، کتنی فائدہ مند ہے. قرآن مقدسہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مقدسہ پارہ نمبر 15 اصحاب کہف کے حوالے سے سورۃ الکہف جگمگا رہی ہے قرآن مقدسہ کے 15ویں 16ویں پارے کے اندر. تو سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہوا. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں مقصود کلام یہ کلمات ہیں کہ جب وہ بادشاہ کے دربار سے اپنا ایمان بچانے کی غرض سے ایک پہاڑ میں موجود غار میں پناہ گزی ہونے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے، ہجرت کی انہوں نے، تو فرمایا کہ راستے میں ایک کتا ان اصحاب کہف کے پیچھے ہو لیا، چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اصحاب کہف اس غار میں داخل ہو گئے اور اس غار میں جا کر سو گئے. 300 سال تک یہ سوتے رہے. قرآن مقدسہ نے اس کو بیان فرمایا. اب جو راستے میں کتا ان کے پیچھے ہو لیا تھا، علماء نے لکھا کہ وہ کتا غار کے دھانے پر براجمان ہو گیا، غار کے منہ پہ جا کر بیٹھ گیا. ان اللہ والوں کی سنگت، معیت، ان کی نسبت اس کتے نے حاصل کر لی. تفاسیر میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب کہف کی معیت، ان کے ساتھ ہونے کے سبب سے، ان کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کو بلعم بن باعورہ کی شکل میں داخل جنت فرمائے گا، اور بلعم بن باعورہ کو اس کتے کی شکل میں داخل جہنم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی. تو جو پاکوں کی نسبت ہے، جو اللہ والوں کی نسبت ہے، وہ دارین کی نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے قرآنی واقعہ سنا کہ کتے کو اصحاب کہف کی نسبت حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو داخل جنت فرمائے گا. اب یہاں پر کچھ تقابل کرنے کا معاملہ ہے، کچھ غور کرنے کا معاملہ ہے. وہ غور کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اولیاء، وہ صالحین، وہ مقدس جماعت اصحاب کہف کی، وہ اپنا ایمان بچانے کی غرض سے بادشاہ کے دربار سے اس غار میں جا کر پناہ گزی ہوئی. وہ صالحین کی جماعت اس امت محمدیہ کی جماعت نہیں ہے، امت محمدیہ کی جماعت نہیں ہے، امت محمدیہ کے لوگ نہیں ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ وہ اولیاء، وہ صالحین اس امت کے اولیاء نہیں ہیں، وہ تو پچھلی امت کے اولیاء ہیں.
جب ان کی معیت، ان کی نسبت حاصل ہو جانے والے کتے کو یہ اجر جزا مل رہی ہے کہ وہ نسبت کی وجہ سے داخل جنت کیا جا رہا ہے، تو جو اس امت کے اولیاء ہیں ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں رسولوں کے امام ہیں، سردار ہیں، اور آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے، آپ کے توسل سے، آپ کے طفیل سے یہ امت تمام امم سابقہ میں سبقت رکھتی ہے، تمام امم سابقہ میں افضلیت رکھتی ہے۔ تو جو مرتبہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس امت کا درجہ دیگر امتوں سے اوپر ہے۔ تو جب اس امت کا درجہ دیگر امم سابقہ سے اوپر حضور کے صدقے میں ہے، تو پھر اولیاء کا درجہ بھی امم سابقہ کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ دیگر امتوں کے اولیاء سے زیادہ درجہ اور مقام رکھتے ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ، آپ کے صحابی ہیں، اور آپ درجے کے اعتبار سے ولی کہلاتے ہیں، اور آپ کی طاقت کا عالم یہ ہے، آپ کتاب کے عالم ہیں۔ سورۃ النمل پارہ نمبر 19 میں آپ کا ذکر ہوا، پارے کے آخری حصے کی طرف۔ تو آپ کتاب کا علم رکھتے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ جب تخت بلقیس کو لانے کا معاملہ آیا تو ایک جن نے اپنی طاقت اپنی رسائی کے مطابق دربار سلیمانی میں عرض کیا، دوسرے نے اپنی طاقت اپنی رسائی کے اپنی بساط کے مطابق اس تخت سلیمانی کو لانے کے حوالے سے عرض کیا۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے ولی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ یہ اس ولی کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کے اندر بیان کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء کی طاقتوں کو، اولیاء کی روحانی درجات کو عام بندوں پر قیاس کرنا یہ جہالت ہے۔ اور آج کل ایسا ایک تعداد ہے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے، میں تو کہوں گا جاہل نوجوان، کہ جو اس قسم کی خرافات، اس قسم کی بکواس کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہو یا عوامی سطح پر کلمات کی صورت میں معاملہ ہو، کہ جناب اولیاء کی شان اور کرامتوں کا جب معاملہ بیان کیا جاتا ہے تو اس پر یقین کا درجہ وہ نہیں رکھتے۔ اب یقین کا درجہ رکھنا تو اپنی جگہ پر ہے، افسوس بالائے افسوس یہ کہ اس کے برعکس ایسے کلمات، ایسا کلام، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں مطلب نازیبا اور بے ادبی پر مشتمل کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں۔ تمہیں اتنا اپنی تعلیم پر ناز ہے کیا؟ تمہیں اتنا اعتماد ہے اپنے علم کے اوپر؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کرنا، ایسا بولنا گویا کہ جہالت پہ مشتمل الفاظ ہے۔ یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی شان میں ان کی کرامات، ان کے فیوز و برکات کو سرخم تسلیم کرنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ کئی میلوں دور سے پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے اندر تخت بلقیس ملک سبا سے نکال کر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے سامنے حاضر کر رہے ہیں۔ صالحین کی وہ جماعت اصحاب کہف جس کا نام ہے، ان کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کو داخل جنت کر رہا ہے۔ تو یہ تو امم سابقہ کے اولیاء کا عالم ہے، تو پھر اس امت محمدیہ کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں علماء امتی، میری امت کے علماء اولیاء کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، ان کی مثل ہیں۔ اللہ نے جو مقام و مرتبہ ان نبیوں رسولوں کو عطا فرمایا جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء ان کی مثل ہیں۔
سورۃ المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے بیان ہوا کہ مادر زاد اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ اب یہ کرامتیں، یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے قرآن مقدسہ کی سورۃ المائدہ کے اندر اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء، علماء، یہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں، ان کی مانند ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردستانی قوم کی طرف نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے کے گئے، اور ان عیسائیوں، یہ بہت بڑے رقبے پر مشتمل، کئی لاکھوں کی تعداد پہ مشتمل وہاں گھرانے عیسائیوں کی آبادی پر مشتمل تھے۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا جناب غوثیت مآب میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کے نبی کی احادیث پڑھی ہیں، ان احادیث میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں، ان کی طرح ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے امت محمدیہ میں آپ موجود ہیں اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، ماجرا اور معاملہ کھل کے بیان کرو۔ اس پادری نے کہا کہ مردہ زندہ کرنے کا معاملہ آپ کے نبی کی حدیث کی روح سے اس وقت چونکہ آپ ولی ہونے کی صورت میں میرے سامنے موجود ہیں تو مردے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ معاملہ طے پایا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو کس قبر کے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ قریبی قبرستان میں گئے اور ظاہری حیت، ظاہری صورت کے اعتبار سے جو سب سے بوسیدہ حالت تھی جس قبر کی، اس قبر کی طرف اس پادری نے اشارہ کیا کہ اس قبر کے مردے کو زندہ فرمائیں۔ آپ نے ٹھوکر لگائی اور قم باذن اللہ کہا، اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے قم باذنی کہا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو، اور کچھ میں لکھا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ قبر شک ہوئی، مردہ باہر نکلا، جناب غوثیت مآب میں سلام پیش کیا اور کہا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی صداقت، اس دین اسلام کی حقانیت، ان پر عیا کرنے کے لیے تمہیں زندہ کیا گیا ہے۔ اپنا تعارف کراؤ تو کہا کہ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا علیہ السلام کا میں امتی ہوں، آپ کے ہی دین پر مجھے موت آئی ہے۔ اور دانیال علی نبینا علیہ السلام، جناب غوثیت کا زمانہ دیکھیں تو 470 سنہ ہجری سے 561 سنہ ہجری، یہ 91 سال کے دوران یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے ہم تقریباً 300 سال پیچھے چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اس سے تقریباً 650 سال پیچھے چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس سے کئی سو سال پہلے جناب سیدنا دانیال علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ گویا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہے، انہی کے دین پر اس مردے کو موت آئی تھی، انہی کا امتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے، حدیث پاک کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے تمہیں زندہ کرنے کا معاملہ ہوا، اب تم قبر میں جاؤ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ تو آپ کے حکم سے وہ مردہ قبر میں چلا گیا، قبر بند ہو گئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر لاکھوں پر مشتمل کردستانی قوم حلقہ بگوش اسلام ہو گئی کلمہ پڑھ کر۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔